بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس 5 ہمارا آج کے 2 لیسنز کے بعد پہلا سٹاپ آ جائے گا۔ سٹاپ از ان دا سینس کہ ہم نے اس کے بعد ایک بریک لیں گے کوئز کی صورت میں۔ تو آج ہم نے کور کرنا ہے 18 سی اور ڈی، اور ہمارے 18 پیج مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 18 سی میں ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ صفحات پڑھنے شروع کیے تھے مصحف کے۔ پہلے 5 پیجز ہم نے QC2 میں پڑھے، پھر دوسرے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے، اور تیسرے 5 QC4 میں تھے، اور پہلے پارے کے آخری 5 صفحے ہم اس کورس میں پڑھ رہے ہیں۔ آج والا جو اسباق ہیں ان میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی بات کی جا رہی ہے ان کی تعمیر کے حوالے سے۔ تو ہم جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اشاروں پر یاد کر رہے ہیں 18ویں صفحے کے اشاروں کو۔ 18ویں صفحے میں جو ہم نے اشارے پڑھے ہیں، جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ہے راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ، دوہرا لیں، راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ ایک ایک لفظ یاد کرنے کے لیے راضی، بنی اسرائیل، ابراہیم، بیت اللہ۔ انسان کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ اچھا، آن لائن لوگوں سے ریکویسٹ ہے اپنے مائکس میوٹ رکھیں۔ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو ہینڈ ریز کا آپشن استعمال کریں پلیز۔ تو دہرائیں اس کو 2-3 مرتبہ، راضی، بنی اسرائیل، ابراہیم، بیت اللہ۔ راضی، بنی اسرائیل، ابراہیم، بیت اللہ۔ راضی، بنی اسرائیل، ابراہیم، بیت اللہ۔ الحمدللہ۔ تیسرا اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی اور آزمائش۔ پچھلی آیات سے تعلق بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور ان کے خلوص کی جانب متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان و عقیدہ اور کامل اطاعت و فرما برداری کی بنا پر دنیا میں امامت سے نوازا۔ ساری دنیا کے لوگ جو آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو تم اللہ کے انعامات اور احسانات سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک یاد دہانی تھی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اور شہر مکہ کو آباد کیا تھا، اس لیے وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم پر فخر کیا کرتے تھے اور خود کو ملت ابراہیمی پر ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اسباق ان آیات سے ہمارے لیے کیا ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اس لیے کہ وہ مخلص اور سچے مسلم تھے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ ہو۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں اپنے عظیم آباء و اجداد سے یا اپنے رسولوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ مطلب وہ پدرم سلطان بھوت والی بات نہیں چلے گی کہ میرا باپ بادشاہ تھا تو میں بھی، یہ نہیں چلے گا۔ تو ہر آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جزا یا سزا پائے گا، اور اللہ پر ذرا برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا بڑے اور بہترین اجر کا سبب بنتا ہے۔ تو
کہ والدین اگر آپ کے نیک ہو یا تو اولاد کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن سورۃ کہف میں وہ جو واقعہ ہے جس کے اندر وہ اس فائدے کی بات ہو رہی ہے جو عملی فائدہ ہے. وہ جو فائدہ ہے سورہ کہف والا وہ تو اللہ کی طرف سے ایک اس کو کیا کہتے ہیں امر لدنی ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کی وجہ سے ان کی اولاد کو دنیا کے حوالے سے دنیا کی چیزوں کے اندر نقصان سے بچا لیا ہے. لیکن آخرت میں جا کر کے ابا جی نیک تھے، نمازی تھے، قرآن پڑھنے والے تھے اور اولاد کچھ بھی کرتی رہے، چونکہ ابا جی نیک تھے تو اس کو بھی اجر مل جائے، تو یہ نہیں ہے. دنیاوی فائدہ مل سکتا ہے، وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کئی جگہوں پر ملتا ہوا. یہ درگاہوں کے پیر بیٹھے ہوئے ہیں سارے، یہ سارے ان کی حرکات کو دیکھیں تو اب یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان سے فیض ہے یا نہیں ہے. یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ان کے بڑوں میں سے شاید کوئی اللہ کا ولی گزرا ہے، واقعتاً ایک آدمی گزرا ہے جس کی وجہ سے اب بعد میں آنے والی نسلیں جو ہے وہ خود یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو ان کے نام کا کھا رہے ہیں. تو کسی ایک کے نام کی گدی چل رہی ہے اور بس اس کی وجہ سے لوگ بھی آ رہے ہیں اور نذرانے بھی آ رہے ہیں. فیض جو ہے نا وہ ہمارے پاس فیض حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ موجود ہے کہ ہم براہ راست قرآن سے فیض لیں یا اللہ کے رسول سے فیض لیں. وہ ہے، تو جب وہ موجود ہے تو پھر دوسری طرف جانے کا ضرورت کیوں پیش آئے؟ سوال تو یہ ہے نا. ایک طرف آپ کو کہا جائے جی کہ یہاں آئیں آپ کو تھوک سے ملے گا، آپ کہیں نہیں میں نے پہلے ادھر جانا ہے پھر ادھر سے لینا ہے. تو جب آپ کو دونوں راستے اللہ نے دے دیے ہیں تو پھر آپ نے ادھر سے کیوں لینا ہے؟ براہ راست جب اللہ نے اعلان کر رکھا ہے، ہونے کو ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہے یا نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہے. یہ کیونکہ یہاں کا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا. جی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے دونوں، میں کوئی کامنٹ نہیں کر رہا اس پر. میں اس کو آگے جا رہا ہوں یہاں سے کہ ابھی کا ٹاپک نہیں ہے، اس کو بعد میں الگ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ QC7 میں آئیں اور ہفتے والے دن کا ایک ہمارا سیشن ہوتا ہے، اس کو جوائن کریں، وہاں پر یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں انشاءاللہ. تو نئے الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو اس ایک آیت میں ہمارے پاس 4 نئے لفظ نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون سے 4 ہیں. تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے تو وہ پوری کر دی انہوں نے. اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کا امام. اس نے کہا اور میری اولاد میں سے؟ تو اس نے فرمایا یعنی اللہ رب العزت نے نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو. لفظی ترجمہ وَإِذْ اور جب، اور از دو لفظ، اور جب ابتلا آزمایا. ابتلا ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے ابتلا. تو ابتلا کا معنی آزمانا
اور یہ ہم ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ابتلا اور آزمائش اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، گاڑی اردو میں بولا جاتا ہے لیکن ہے صحیح اردو میں ابتلا اور آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام، ربہ ان کا رب۔ تو اگر میں تھوڑا سا آپ نے جو گرامر پڑھی ہے کہ کب ربو آئے گا، کب ربا آئے گا اور کب ربی آئے گا، اس سے چیک کروں تو یہاں ربو پیش کے ساتھ کیوں آ رہا ہے، کس کا فاعل ہے؟ ابراہیم تو فاعل تو فعل کا ہوتا ہے نا۔ ابتلا، اس نے آزمایا، کس نے آزمایا؟ ربہ، اس کے رب نے آزمایا۔ تو ابتلا کا فاعل ہونے کی وجہ سے ربو جو ہے وہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے۔ ابتلا نہیں، ایسے آئے گا، ابتلا تو ابتلا ہے جی، ابراہیم پہلے آ گیا تو وہ ابراہیم ربہ۔ بی کلماتن، تو یہ جار مجرور والی جوڑی آ گئی، با حرف جر اور کلماتن مجرور آ رہا ہے۔ بی کلماتن، چند باتوں سے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، کتنے لفظ ہیں یہ فَأَتَمَّهُنَّ؟ فَأَتَمَّهُنَّ، فَأَتَمَّهُنَّ، تین لفظ، فا کا معنی پس، اتم پورا کیا، اس نے پورا کیا، ہنہ ان کلمات، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اتمہن کا اشارہ اگر میں کہوں کیا کریں گے؟ اتمہن پورا اشارہ کیا کریں گے؟ اتمہن، اس نے پورا کیا ان کو، یعنی اتمہ کا فاعل کون ہوگا پھر؟ ابراہیم، ابراہیم نے پورا کیا ہنہ، ان کلمات کو، ان آزمائشوں کو، ان باتوں کو پورا کیا اس نے، ابراہیم علیہ السلام نے۔ قال، تو فرمایا اللہ تعالی نے، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھے، جاعلک بنانے والا ہوں تجھے، تو انی جاعلک، یہ انا والا جملہ آ گیا، انی کے بعد جو ہے وہ یا آ گئی اور جاعلو پیش کے ساتھ آ گیا انا کی خبر، للناسی جار مجرور والی جوڑی آ گئی، ٹھیک، للناسی لوگوں کا، امامن امام۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی، وَمِن مطلب اس نے سوال کیا یا اس نے پوچھا یا اس نے کہا، لفظی ترجمہ کہا کا ہے تو ہم لفظی کو دیکھتے ہوئے کہا ہی کر رہے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، اور میری اولاد میں سے، یعنی مجھے تو امام بنا دیا جائے گا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اس نے فرمایا لا ینالو، نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔ تو یہاں پر دو نئے لفظ ہیں اس لائن میں، کون کون سے؟ ایک ذریہ اور دوسرا ینالو، ایک ذریہ اور دوسرا ینالو، باقی سارے لفظ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک سچے مسلمان، یعنی اللہ کے کامل فرما بردار بندے تھے۔ قرآن مجید میں موجود حضرت ابراہیم کی بہت سی مثالیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ بہت سے مشکل حالات اور آزمائشیں آئیں اور ان پر وہ کامیاب ہوئے، مثلاً اپنے والد سے جدا ہوئے، پھر آگ میں ڈالے گئے، پھر صحرا، پہاڑ اور وادیوں کا سفر کر کے مکہ کی طرف ہجرت کی، اور مکہ کی بنجر وادی میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ساری بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترے۔ تو ان ساری آزمائشوں کے پورا اترنے پر اللہ نے انعام کے طور پر فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں۔ تو اس میں مشرکین کے ساتھ یہود کے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ حضرت ابراہیم کو ان کے سچے ایمان، اللہ سے محبت اور فرما برداری کی وجہ سے ساری انسانیت کا امام بنایا گیا۔ تو غلط کام کرنے والوں کا اس امامت و قیادت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اگلی آیت کے حصے میں خود فرما دیا ہے کہ ظالم لوگوں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ تو جو لوگ صحیح ایمان و عقیدہ سے بھٹک جائیں اور جو تعلقات ایمان و اطاعت پر قائم نہ ہوں، اسلام کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ دین دیکھتا ہے
کہ تعلق کی بنیاد کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان کی وجہ سے ہے اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہیں تعلقات تو اس کی اہمیت ہوگی، اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ ہے تو اس کا آخرت کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا امامت و قیادت کا وعدہ غلط کام کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ اس امامت کے حقدار نہیں ہوں گے. تو اسی آیت کی روشنی میں ایک حدیث دیکھ لیں. عن مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سے کون ہے جس کے اوپر آزمائش زیادہ آتی ہے؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے جو قریب ہے، ان کے جو ان جیسا ہے. فیبتل الرجل علی حسب دینہ فإن کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، کہ اگر اس کی بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق آتی ہے، اگر بندہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہے تو اس کے دین کے مطابق ہی آزمائش ہوتی ہے. پھر آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی ان آزمائشوں کی وجہ سے جو غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آزمائشیں اگر آئیں تو اس پر ہم اس جو ہے وہ سوچ کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ صبر کریں کہ یہ ہمارے لیے اجر کے اضافے کا سبب بنے گی اور اس پر صبر کیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس پر جتنی زیادہ آزمائش آئے گی تو وہ گویا اتنا زیادہ دین پر مضبوط ہے تو ہم دعائیں مانگنے بیٹھ جائیں کہ اللہ ہم پر تو بس آزمائشیں ہی آتی ہیں. یہ مطلب اس کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اپنے لیے خود مانگنا کہ میرے اوپر آزمائش آئے اور پھر میں اس پہ صبر کروں. تو یہاں یہ ہونا چاہیے کہ جب آزمائش آئے تو اس وقت صبر کرتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ اس آزمائش پر صبر کی وجہ سے میرے آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے، دنیا میں بھی میرے جو ہے وہ گناہ کم ہوں گے، اور اللہ کی مدد میرے شامل حال رہے گی، اور اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں میں پورا اترنے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے، تو ہم سب کی مدد فرما. تو جی پناہ بھی مانگنی چاہیے، بالکل. وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڑ بھیڑ کا کبھی بھی تمنا نہ کرو، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر فثبتوا فاذا لقیتم فثبتوا، اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدمی اختیار کرو. جی یہ حدیث بھی پڑھی ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. جی تو لفظی ترجمے کی مشق کر لیں جی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم ربہ، ابراہیم کو اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پوری کر دی اس نے. قال، اس نے فرمایا، انی جاعلک، بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس اماما، لوگوں کا امام. قال ومن ذریتی، اس نے کہا اور میری اولاد میں سے. قال لا ینال عہد الظالمین، اس نے فرمایا نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو. تو ان آیات کی روشنی میں ہمارے لیے اچھا ترجمہ دیا گیا ہے جی. جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی. اس نے فرمایا یعنی اللہ نے، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، اور میری اولاد کو بھی.
تو اس نے فرمایا یعنی اللہ نے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب یہ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوگا ساتھ ساتھ کہ جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کب پیش کے ساتھ آئے گا، کب زبر کے ساتھ آئے گا، فاعل مرفوع ہوگا اور مفعول منصوب ہوگا، اگر یہ چیزیں ہمیں کلیئر نہیں ہوں گی تو ہم پڑھنے میں غلطی کر سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اگر دیکھیں تو یہاں آ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، معنی کیا ہے؟ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے۔ اگر کسی کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو اور وہ ویسے پڑھنے بیٹھے اور وہ غلطی سے پڑھ بیٹھے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو بالکل معنی الٹ ہو جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہے ہم جو نحو پڑھ رہے ہیں اس کا، کہ ہم قرآن پڑھتے وقت جو ہے وہ اور کوئی بھی بات عربی کی زبان کے کلمات، کتاب، حدیث، قرآن پڑھتے وقت ہم اس طرح کی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اسباق ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں جی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا اس لیے کہ وہ مخلص اور سچے مسلم تھے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے یا اپنے رسولوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یا اللہ ہمیں غلط کاموں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ پر ذرا برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا، اس کی ہدایات پر عمل کرنا بڑے بہترین اجر کا سبب بنتا ہے۔ تو اے اللہ ہم بھی تیرے حکموں پر، تیری حکمتوں پر کسی قسم کا شک نہیں کرتے، تو ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما اور تیری ہدایات پر عمل کرنے میں ہم سب کی مدد فرما۔ تو اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ مت آزمائیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ہمارے مقدر میں جو آزمائشیں لکھی ہیں ان میں کامیاب ہونے میں ہماری مدد فرمائیے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے اور اس میں کامیابی کے لیے بھی ہمیں اللہ ہی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کا احساس ہر وقت ہمارے سامنے ہو اور آئندہ کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں مشکل حالات میں اور زندگی کی آزمائشوں میں صبر کے اجر و ثواب کو یاد رکھوں گا، اور جب یہ کروں گا تو پھر میرے لیے مشکل حالات اور آزمائشوں سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں مشکلات اور آزمائشوں پر واویلا شروع کر دوں گا اور شکوے کروں گا تو آزمائش تو جو ہے وہ ہے، الٹا اس جو ہے وہ آہو بکا کی وجہ سے وہ آزمائش میرے لیے مزید مشکل بن جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا جائے کہ کوئی بھی مشکل یا آزمائش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اللہ سے مدد کی دعا کہ اللہ اس مشکل سے نکلنے میں ہماری مدد کرے۔ آئے اسماء اور افعال کی طرف۔ تو پہلا اسم آ رہا ہے کلمات، تو یہ واحد ہے یا جمع؟ کلمات جمع ہے، تو کلمہ اس کا واحد ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا مزید کھول کے کہوں کلماتن ہو اگر، تو پھر واحد کیا ہوگا؟ کلماتن ہو تو پھر واحد کیا ہوگا؟ کلمتن۔ اور اگر کلماتن ہو تو پھر واحد کیا ہوگا؟ کلمتن۔ کوئی بھی نہیں ہے جس نے میری غلطی کو نہیں پکڑا۔ کلماتن ہوتا ہے، مسلماتن ہوتا ہے، کلماتن ہوتا ہی نہیں ہے، کلماتن ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلماتن جب ہوگا تو پھر اس کا واحد کلماتن بھی ہو سکتا ہے یا کلماتن بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو مؤنث کی جمع ہے اس میں آپ کا باؤنسر پکڑ لیا تھا میں نے، لیکن میں نے کہا کوئی اور بولے۔ اساتذہ نے تو پکڑ لیا تھا، باقی بھی استاد یہ میرے لیے تو، لیکن کسی نے شاید مجھے شرم سے بچانے کے لیے نہیں پکڑا۔ اچھا نہیں، میں تو یہی آپ لوگوں کی بیداری چیک کر رہا تھا کہ کہاں تک بیدار ہے، اب بیدار رہیں۔ اچھا، امامن واحد ہے یا جمع؟ امام واحد ہی نظر آ رہا ہے تو اس کی جمع ائمہ۔ ائمہ تو ہم یہ امام اور ائمہ یہ دونوں لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ذریہ
یہ بھی واحد ہے اور اس کی جمع آئے گی ذریات. ٹھیک ہے, اس لفظ کی پروناؤنس کرنے میں خیال رکھا کریں صحیح طریقے سے. یہ لفظ کیا ہے؟ ذریہ. ذریہ را پر بھی شد ہے اور یا پر بھی شد ہے. ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں کیا؟ ذریہ, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ذریتی, اور جمع آ رہی ہے ذریات. ذریتن ہو تو جمع آئے گی ذریاتن, اور اگر ذریتن یا ذریتن ہو تو پھر ذریاتن جمع آئے گی. عہد واحد ہے, جمع ہے عہد. واحد ہے, جمع کیا آئے گی؟ عہود. کتابوں سے دیکھ کر تو نہیں بول رہے, یہ پہلے پڑھ, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں جو پڑھے ہوئے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کتابوں سے نہیں دیکھ رہے, اپنے علم سے بول رہے ہیں. اچھا جی, نہیں وہ تو بعد میں آیا, میں نے اس وقت پوچھا تھا. اچھا, فتح, نصرہ, ضربہ, سمع سے آنے والے افعال کوئی ہے جی فعل یا کوئی اسم فاعل یا اسم مفعول جو فتح, نصرہ, ضربہ, سمع سے ہو؟ نظر آ رہا ہے کوئی؟ جاعل آ رہا ہے, تو اس کی 6 چابیاں کیا بنیں گی؟ جعل, یجعلو، جعل, یجعل، جاعل, جاعل، مجعول، جعل. جعل کا معنی بنانا, بنانا. اور جعل کا معنی اس نے بنایا. اور دوسرا کیا آ رہا ہے جی یہاں پہ؟ عہد. تو یہ کون سے ٹیبل سے آئے گا؟ سمع سے. عاہدہ, یعہد, اعہد. عاہد, معہود, عہد. اور عہد کا معنی عہد لینا, اور عاہدہ کا معنی اس نے عہد لیا یا اس نے وعدہ لیا. اور ظالمین بھی ظالم سے ظالمین ہے, تو یہ کون سے باب سے ہے؟ ظلمہ, یظلم ہے, یظلم ہے, یظلم ہے. دیکھتے ہیں, ضرب ہے, بات ظلم, سے یظلم, ظالم, مظلوم, ظلم, ظلم کرنا. اور ظلمہ کا معنی اس نے ظلم کیا. کمزور حروف والے افعال میں دیکھیں تو قالا ہے, یہ تو ہر دوسری لائن میں آیا ہوا ہے. قالا, یقول, قل, قائل, وقول, قول. اور کون سا ہے جی؟ ینالو، ینالو، کا کوئی گیس کر سکتا ہے کیا ہوگا مصدر؟ سوری, روٹ کیا ہوں گے؟ نون او لام ہے یا یا لام ہے؟ نون یا لام. نال, یہ نہیں پڑا ہوا ہے نا, اسی لیے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لگائی ہے. نہیں, یہ قالا کی طرح نہیں ہے. تالا, تالا کون سا؟ تالا تو ایسا کوئی نہیں پڑھا ہم نے جی. یہ خافا یا خافو کی طرح ہے, خافا یا خافو. نالا, ینالو, نالا, ینالو, نل. خافا یا خافو, خف. نالا, ینالو, نل. نائل, قنول, نیل. نیل کا معنی پانا, تو نالا کا معنی اس نے پایا. ینالو, وہ پاتا ہے. لا ینالو, وہ نہیں پاتا. یہاں پر آ رہا ہے مضارع والا مستقبل والا معنی لیا گیا ہے, نہیں پہنچے گا, نہیں پائے گا میرا عہد. تو لا ینالو, اس کو دہرائیں جی. ایکسکیوز می سر, جی, وجد بھی یہ خافو کی طرح کیسے آئے گا؟ اس میں یہ تو یائی ہے, اور خافہ میں تو خا, واو اور فا ہے. روٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, روٹ ورڈز کوئی بھی ہو سکتے ہیں, ٹیبل اسی طرح بنے گا. دیکھیں خافہ سے کیا بنتا تھا؟ خافہ, خافو, کیا تھا؟ خفتہ. خافہ, خافو, خفتہ. یہ بھی بنے گا نالا, نالو, نلتا. ٹھیک ہے, اور وہ تھا یا خافو یا خافونا, یہ بنے گا یا نالو یا نالونا. تو ٹیبل اس پہ آ سکتا ہے, روٹ ورڈز تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا سر. اٹ مینس کہ اگر وہ چینج ہو گئے, واو ہو یا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹیبل آ سکتا ہے. سر بک میں سین سے لکھا ہوا ہے, سین سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ سمع, خافہ کا اصل بھی سمع ہی ہے نا.
अच्छा ठीक है सर, जज़ाक अल्लाह सर। खाफा का असल भी समय ही है, हमने उसी पर जाना है, तो हम कहेंगे कि ये यनालू या खाफू की तरह है, और या खाफू समिया से था तो यनालू भी समिया से है। जी, अगर आपके पास क्विज में आता है कि इसका बाब कौन सा है, तो बाब आपने समिया ही लिखना है, वहां खाफा नहीं आएगा। और सर क्विज फिर तो एक इसमें क्वेश्चन फाइल और का भी मेरा उठ गया यहाँ पे कि जी? फिर ज्यादा यजीदों में फर्क क्यों आया है? ज्यादा यजीदू जो है उसमें भी जी? वो भी नहीं, लेकिन वो बाप दराबा से आ गया इसलिए। ओके ठीक, हो गया, जज़ाकल्लाह सर। जवाब खुद ही मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें फाइल शहजाद साहब, नाइल का जी मतलब तो हो गया पाने वाला, जी पाने वाला। तो जी, इसमें फाइल जो है मुअन्नस, वो नाम मफूल रखते हैं ना लोग, नाइला, नाइला, जी वो नाइला यहीं से है फिर। नाइला यहीं से आई है, नाइला नाम रखा जाता है पाने वाली, ठीक है। और इसका माना कामयाबी का भी किया जाता है, कामयाबी हासिल करने वाली, तो नाइला जब नाम रखा जाता है तो उसका यही मफहूम ज़हन में होता है कि कामयाब होने वाली है। इब्तला, तो इब्तला की तरह कौन से टेबल पढ़ चुके हैं हम? दौड़ाएं जरा, दिमाग पर जोर लगाएं। इब्तला की तरह, इब्तगा तो नहीं पढ़े, उससे ज्यादा आसान पढ़े हमने इह्तदा। इब्तला और इह्तदा, इख्तलाफा के पैटर्न पर ये आएगा। तो जैसे था इह्तदा, यहतदी, इह्तदी, ये क्या बनेगा? इब्तला, यब्तली, इब्तली, मुब्तलिन, मुब्तलन, इब्तिलाउन, ठीक है। और इब्तला का माना उसने आजमाया, बा लाम वाव इसका मस्तर है, वो रूट वर्ड्स हैं। दूसरा रहा अतम्मा, तो अतम्मा की तरह का भी कोई पढ़ा हुआ होगा हमने, अतम्मा की तरह, अदल्ला युदिल्लु, पढ़ा है ना, अदल्ला युदिल्लु, तो ऐसी है अतम्मा, युतिम्मु, अतमिम, मुतिम्मुन, मुतम्मुन, इत्मामुन। फिर से करें, अतम्मा, युतिम्मु, अतमिम, मुतिम्मुन, मुतम्मुन, इत्मामुन। अतम्मा का माना पूरा करना। वो जो अब आ रही है सूरत, कौन सी सूरत है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु, तो ये अतम्मा, अतम्मु, अतममता, अतममतु, मैंने मुकम्मल किया है, मैंने पूरा किया है, ठीक है। और रब्बना अतमिम लना, ये भी कुरान की आयत में से है, हमारे नूर को पूरा कर, ठीक हो गया जी। तो और पहला इत्माम हिस्सा हुज्जत भी हम यूज करते हैं, सर ये इत्माम हुज्जत। यूज होता है उर्दू में। सर इसका इब्तला का जो फाइल और मफूल है, ये जी, मुब्तलिन है और मफूल मुब्तलयुन है। मुब्तलन है मुब्तलन है ये, जी। तो इसमें बुक में गलती है। बुक में क्या लिखा हुआ है? जी बुक में गलती है, मुब्तलयुन लिखा हुआ है। बुक में दम्मा हाँ के जी, साथ है, दम्मा नहीं है सर, फतहा है। नहीं, ला के मुब्तलन ऊपर आएगा, दम। बुक में मिस्टेक है, उसको ठीक कर लें। मुब्तलन, लाम पर दो जबर है, या खाली रहेगी, और इसी को कहते हैं मुब्तला। कहते हैं मैं मुसीबत में मुब्तला हो गया हूँ, तो ये वही मुब्तला है, जी ठीक ठीक है। है, जज़ाकल्लाह उर्दू में जो मुब्तला होता है वो लिखने में गलत लिखा हुआ होता है, उर्दू की इमला के हिसाब से तो ठीक चलता है, अगर अरबी को सामने रखा जाए तो वो मुब्तला कैसे लिखते हैं हम? ये छोटी ए के साथ तो नहीं लिखते हम, तो यूं लिखते हैं, यूं लिखते हैं हम ना, मुब्तला। ये अरबी को अगर सामने रखें तो ये गलत है लिखना, ठीक है। ये अलिफ के बाद हमजा वाला, बहरहाल है, होता है वो यही है, मुब्तला जिसको आजमाया गया है। तो पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ है, इसमें कोई बात पूछने वाली तो नहीं। चलें फिर ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर में हमने आज बड़ी मजेदार चीजें पढ़नी है। वो असल में जो वहाँ पे इसके वो थे ना डिजाइनर,
ان کو بتائی تھیں کہ ان کی جگہوں پر پیشیں لگانی ہیں، تو انہوں نے ساری پیشیں لگا دی ہیں، تو وہاں اس وجہ سے ہو گیا ایسے۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنی ہے جی تیسری جوڑی، ہم نے شروع کر دی ہے، ویسے کی ہے کہ نہیں شروع کی؟ تعلق والی جوڑی نہیں کی، ہم نے حاضہ والی کی تھی، حاضل بیت والی اور ذالک الکتاب والی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے تیسری جوڑی یعنی تعلق والی جوڑی، ٹھیک ہے؟ اچھا تیسری چوتھی ہے، چوتھی جوڑی ہے جو تعلق کو بتاتی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں حرف جر والی جوڑی، صفت والی جوڑی، اشارے والی جوڑی۔ اب ہم پڑھیں گے چوتھی جوڑی جو تعلق کو بتاتی ہے، یعنی اس کا، آپ کا، میرا، ان سب کا، ٹھیک ہے؟ ہم جو پڑھ رہے ہیں صرف، ہم جو پڑھ چکے ہیں ابھی تک کسی 4 تک ہم نے زیادہ زور دیا صرف پر، یعنی لفظوں حروف سے الفاظ بنانا۔ فعال سے ہم نے فاعل، مفعول، فعل، فعلتم یفعلون، افعل، تفعل سارا بنایا، یہ کہلاتا ہے صرف، حروف سے الفاظ بنانا۔ اور نحو ان بنے ہوئے الفاظ سے کچھ جوڑیاں بنانا یا ان جوڑیوں کو اور الفاظ کو ملا کر جملے بنانا، ٹھیک ہے؟ اور نحو جو ہے وہ اس میں اس کا مین فوکس ہوتا ہے لفظ کے آخر کے متعلق، کہ لفظ کے آخر میں ایک پیش ہے یا 2 پیش ہیں، زبر ہے، زیر ہے، واو نون ہے، یا نون ہے، کیسے آئے گا؟ یعنی لفظ کا جملے میں فاعل اور مفعول وغیرہ کی مناسبت سے جو رول ہوتا ہے، اس رول کے مطابق اس کے آخر میں آخری حرف کی حرکت کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی مسلمون پڑھتے ہیں، کبھی مسلمن، کبھی مسلمن۔ اور اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں جملہ، ہم نے 4 قسم کے جملے پڑھے ہیں، اسمیہ، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی اللہ غفور۔ پھر ایک جملہ ہم نے پڑھا انا کے ساتھ، اس کی مثال ہم نے پڑھی ان اللہ غفور۔ کانا کے ساتھ جملہ تو کان اللہ غفورا۔ اور ایک ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض۔ یہ 4 جملے ہم نے سیکھے، اور 4 ہی ہم نے جوڑیاں پڑھنی ہیں۔ تو 4 جوڑیاں کون کون سی تھی؟ فی الارض، کریں فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیت اللہ، بیت اللہ۔ تو یہ 4 جوڑیاں ہیں، اور یہی میں نے بتایا تھا شروع میں کہ بنیاد ہے نحو کی۔ جو ہم پورا نحو پڑھتے ہیں وہ پوری نحو جو ہے وہ انہی 4 جملوں اور 4 جوڑیوں کے گرد زیادہ گھومتی ہے۔ پھر اسی کی آگے جو ہے وہ مزید اس کو پھیلا کر مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ بیسک اور بنیاد یہی ہے۔ تو اگر یہ 4 جملے اور 4 جوڑیاں ہماری مضبوط ہو گئیں تو انشاءاللہ آگے سیکھنا ہمارے لیے آسان رہے گا۔ تو بیت کبیر والی مثال ہم نے دیکھی تھی، ھذا بیت کبیر، دہرائیں ھذا بیت کبیر، رأى زید بیتا کبیرا، زید فی بیت کبیر۔ اور ذالک البیت والی اشارے والی ہم نے کی تھی، بیتہ ذالک البیت، نہیں ذالکہ پہ اشارہ کوئی نہیں ہے، بیتہ ذالک البیت، رأى زید ذالک البیت، زید فی ذالک البیت۔ یہ وہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج کے سبق میں 2 لفظوں کے درمیان تعلق کی جوڑی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بات کرنی ہو کہ یہ اس کی کتاب ہے، آپ کا قلم ہے، میری کرسی ہے، تو یہ جو پوزیشن شو کرتی ہیں اس کو کہیں گے تعلق کی جوڑی۔ اور اس جوڑی کو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیت اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ تو پہلے لفظ پر جنرلی ٹپیکلی آئے گا، پیش آ جائے گی اگر یہ کسی جملے میں نہیں آ رہا، اکیلا ہے اگر، تو پہلے لفظ پر ضمہ یعنی پیش آ جائے گی، اور دوسرے لفظ کے نیچے جو ہے وہ کسرہ آ جائے گی، اور یہ ان دونوں کے درمیان تعلق کو بتا رہا ہے۔ اور یہ اس کو پہچاننے کے لیے ایک پہچان اس کی ذہن میں رکھیے کہ
جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ اس کا تعلق جو ہے وہ کا کے کی یا را رے ری آ رہا ہوتا ہے ترجمہ، اس کا، اس کی، اس کا، اس کے، اور یا میرا، میری، میرے، اس طرح کا جو ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے. اور کس کا سوال جو ہے وہ اگر کیا جائے تو اس کے جواب میں پھر آ جاتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے. ٹھیک ہے، میں اگر کہوں کہ ھذا البیت لمن، یہ گھر کس کا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ آپ کو نہیں بتایا نا کہ نہیں بتایا. پیش جو ہے، پیش اس کو کہتے ہیں ضمہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زبر کو فتحتن کہتے ہیں، فتحتن، ٹھیک ہے، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں. تو بہت سے نام ہمارے ہاں اسی پر جو ہے وزن پر آتے ہیں. عبداللہ نام ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ. عبد الرحمانی، رحمان کا بندہ، بہت زیادہ مہربانی کرنے والے کا بندہ. نصیر الدینی، نصیر الدین کا کیا معنی؟ دین کی مدد کرنے والا. تو ان کو اگر میں کہوں کہ آپ اسی اشارے کے ساتھ بولیں تو کیا کہیں گے؟ عبداللہ کریں، عبداللہ، عبد الرحمانی، عبد الرحمانی، نصیر الدینی. نصیرو کیونکہ پیش کے ساتھ ہے تو یہ پیش ہی رہے گا، نصیر الدینی. آپ میں کوئی ہے ایسا جس کا نام ایسا ہو؟ نہیں، یہاں پر کوئی تاج الملک نہیں بیٹھا ہوا، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. آن لائن میں کوئی ایسا ہے جس کا نام ایسا ہے جی؟ عبداللہ، عبد الرحمن، نصیر الدین، کوئی ایسا ہے؟ وہ ایک ہیں ویسے ہمارے ساتھ، احسان اللہ، احسان اللہ، بالکل، احسان اللہ سر، احسان اللہ. اور ایک ہے تاج النسائی، تاج النسائی. نعیم الرحمن بھی بالکل ایسی ہے. شمس النہاری. ٹھیک ہے، یہ سارے اپنے آس پاس ایسے ناموں کو تلاش کریں جو تعلق کی جوڑی ہے اور اس کے مفہوم کو سمجھیں. تو کچھ اور مثالیں ناموں کے ساتھ کہ کسی چیز کا نام ہے، کسی فرد کا نام. تو بیت زیدن، تو کیا معنی ہوگا؟ زید کا گھر. تو کریں بیت زیدن، بیت زیدن، زید کا گھر. قوم ہودن، کیا معنی؟ ہود علیہ السلام کی قوم، قوم ہودن، ہود کی قوم. رب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، رب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اردو جی یہی تو بات ہے کہ جس کے ساتھ تعلق بتانا ہے اس کے نیچے زیر ہی آئے گی. پہلے والے پر پیش آئے گی اور جو دوسرا ہے جس کی طرف پوزیس کیا جا رہا ہے اس کے نیچے زیر ہی ہوگی. اب اگر وہ الف لام والا ہوگا تو ایک زیر ہوگی، بغیر الف لام کے ہوگا تو دو زیریں ہوں گی. ٹھیک ہے، اب میں اردو بول رہا ہوں، آپ عربی اشارے کے ساتھ بولیں. زید کا گھر کیا کہیں گے؟ بیت زیدن. ہود کی قوم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، رب محمد. الحمدللہ. قرآن سے مثالیں دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. اذا جاء نصر اللہ، والفتح. اور کذبت قبلہم قوم نوح، قوم
नूहिन। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, क्या तर्जुमा लिखा हुआ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नहीं, फिर मोहम्मदुन रसूलुन होता ना, जैसे अल्लाहु गफूरुन था, अल्लाहु गफूरुन, ऐसे ही आ जाता मोहम्मदुन रसूलुन। ठीक है, अगर अल्लाह ना होता आगे, रसूलुल्लाह ना होता, तो फिर मोहम्मदुन रसूलुन आ जाता। जी जी, पोजेशन शो करता है। इदा जा, इदा का माना जब, जा आ जाए, नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फतहु, तो फतहु भी पेश के साथ है, तो ये भी खड़ा इशारा होगा इसका, खड़ी उंगली का, वल फतहु, और फतह। कज़्ज़बत क़ब्लहुम, उनसे पहले, कौमु नूहिन, झुटलाया इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने। तो ये आज का सबक था। इसकी अब हमने मजीद मिसालें तलाश करनी है। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, पहला पारा शुरू से देखते आ रहे हैं, ये आपका एक होमवर्क वो है जो आता है आपको गूगल फॉर्म पे, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का होमवर्क क्या है कि जो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं उसको पीछे जो पढ़ चुके हैं उस पर अप्लाई करते चले जाएं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी ग्रामर पक्की होगी, प्रैक्टिस होगी, और जो है वो क्विज, ये भी हो सकता है कि आयतें आपको दें शुरू की और सवाल आपसे आखिरी ग्रामर पे करें, तो फिर आप ये परेशान ना हो जाएं कि जी ये क्या है, इसको तो हमने ये वाली ग्रामर नहीं पढ़ी थी। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आज पढ़ा है आप इससे पीछे ले जाएं, और जितने भी हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर इस ग्रामर को अप्लाई करें। ठीक है, हम मिसाल के तौर पर ले लें, कोई भी पेज यहाँ पर है, आयत नंबर 63 आ गई है जी, इसमें आ रहा है जी, खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, तो बिकुव्वतिन जार मजरूर वाली जोड़ी हम इसको कर लें, बस सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका फलौला फज़लुल्लाहि, ये भी ताल्लुक वाली जोड़ी आ गई। तो इस तरह की जोड़ियों को पहचाने। ठीक है, आपको सवाल ऐसा दिया जा सकता है कि कुरान की कहीं से आयत दें जो अभी पढ़ रहे हैं, ये तो मैं वैसे मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, पिछली जो QC 5 में जो जहाँ से आयात शुरू की है उसमें से कोई भी आयात देकर सवाल दे दें आपको जी कि इसमें जितने भी आपको ताल्लुक वाली जोड़ियां नजर आ रही हैं उनको अलग करें, हरफ जर वाली जोड़ियों को अलग करें, सिफत वाली जोड़ियों को अलग करें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप जो है वो अपनी करते रहें ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट मजबूत और पक्का हो जाए, ताकि QC 6 में जब हम जाएं तो फिर हमें इन चीज़ों को दोबारा से दोहराने की ज़रूरत ना पड़े, और हम जल्दी से आगे निकलते चले जाएं, और फिर हमारे लिए वो मतलब ऐसा हो जाए कि हम कुरान पढ़ें तो रवानी के साथ हमें सारी चीज़ें समझ आती हैं। तो पहला लेसन कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर के साथ।